اب آپ کو میں بتاتی ہوں، آپ کے کچھ پاکستانیوں کی وجہ سے یہ کیس اتنا خراب ہو گیا نا، سچ میں آپ دیکھ لیجیے۔ حیدر بھائی کو 9-10 تاریخ کو ویزا ملنے والا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا آگے، میں آپ کو پورا بتا نہیں سکتی ہوں، کیونکہ جتنا انہوں نے ہمارے مذہب کو جو ٹارگٹ کیا ہے، کہیں کہیں بم پھوڑوانے کی بات کی ہے، اور یاور بھائی کی لائیو میں جا کے یہ ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں چلی گئی ہے۔ تو آپ یہ لگائیے کہ ہم 4 بچوں کے لیے لڑ رہے تھے، ہم کسی زمین جائیداد کے لیے لڑ رہے تھے، نہ کسی چیز کے لیے لڑ رہے تھے۔ وہ لوگ کہیں جائیں نہ جائیں ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہمارے دھرم کو ٹارگٹ کیا ہے، ہمارے، آپ کو پتہ ہے یوگی جی مودی جی کو ٹارگٹ کیا ہے، اور ہم سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہماری دلی میں کہاں کہاں بم پھوڑنا ہے، یہ جگہوں کا نام لے کے ان کے سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا حیدر بھائی کو ویزا ملے گا؟ حیدر بھائی کو ویزا دینے کی وہ کریں گے، ہمارے جو بڑے ادارے ہیں، ہمارے جو ادارے لوگ ہیں وہ کریں گے؟ آپ یہ دیکھیے، آپ کو پتا، بہت اچھی طرح پتا ہے، آپ بولیں گے نہیں، آپ کے پاکستان سے ایک ویکتی نے یہ کیس اتنا بگاڑا جو میرا نام لیتا ہے، لیکن آپ کو شاید اندر کی بات پتا نہیں ہے کہ مومن سر جو اس بندے سے غصہ ہیں، اور انصار برنی جی کی ان کی کیا باتیں ہوتی ہیں اور کیا باتیں ہوئی، میں یہ سارا کھل کے آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور یہ فیصلہ انصار برنی جی کا ہی ہے کہ آپ کو کسی کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں بہت ساری باتیں ہیں ایسی میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن جو ہمارے مذہب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے نا، ان 4 بچوں کی وجہ سے، تو شاید آگے آپ لوگوں کو بہت بری بری خبریں سننے کو ملے گی، بری لائک کہ حیدر بھائی کو ویزا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ، باقی اور نہیں، اور بری خبر نہیں۔ بچوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، یہ ہماری گارنٹی ہے، مومن سر کی گارنٹی ہے، ہماری سرکار کی رسپانسبلٹی ہے ان بچوں کی۔ لیکن آپ یقین کریں نہ کریں، ابھی وقاص عباس کو دیکھو آپ، وقاص عباس میرے پیچھے کس طرح سے پڑا ہوا ہے، شرم نہیں آتی ہے اس کو؟ جب وہ دیدی دیدی بولتا تھا تب شرم نہیں آتی ہے، اب اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ کسی کے بولنے پہ اگر وہ کمینے پن پہ اتر گیا تو اس سے زیادہ کمینہ پن دکھانا ہم ہندوؤں کو آتا ہے۔ اگر وہ کمینے پن پہ اتر سکتے ہیں نا، تو ان سے زیادہ کمینے پن پہ ہم اتر سکتے ہیں۔ اور مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ میری یہ ریکارڈنگ کہیں بھی دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے ڈینی، سچ میں وہ ہندوستانی ہوں، سر پہ کفن باندھ کے چلتی ہوں، میرے کو کسی کو دیکھ کے ڈر نہیں لگتا ہے۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس ریکارڈنگ کو جس کے مرضی پاس پہنچاؤ، لیکن آپ کے یہاں سے 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے اس کیس کو بگاڑا ہے، حیدر بھائی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق رکھی ہے، بندوق چلائی ہے، اور اب آج کل وہ بہت خوش ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ حیدر بھائی کے بچے پاکستان آئیں۔ اور یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو آ کے پھر کوئی نہ کوئی ایسا بڑا شخص ہے جو آ کے آپ کو یہ دے گا، اور کچھ دنوں بعد آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا جو کارروائی ہو رہی ہے۔ تو مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ یہ میری آڈیو کہاں تک پہنچائیں، کس تک پہنچائیں، کیونکہ جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے۔ میں کبھی غلط بات پہ، آپ نے دیکھا ہوگا غلط بات پہ کبھی میں وہ ریئیکٹ نہیں کرتی ہوں۔ 2-3 دن سے میرا بی پی بہت زیادہ ہائی تھا، میں نہیں جا پائی یاور بھائی کی لائیو میں، لیکن کل میں نے یاور بھائی کو بولا، یاور بھائی میرے دیوی دیوتاؤں کو آپ گالی دیتے ہیں، میں آپ کی لائیو میں آؤں گی، میں ہاتھ جوڑ کے ونتی کروں گی، ہاں جنہوں نے گالی دی ہیں ان کے بچوں کو میں کنڈیم کرتی ہوں، اور میں بالکل بھی یہ نہیں چاہتی ہوں کہ اس لڑائی میں ہم بچوں کو لے کے آئیں، ہم نہ ہمارے گھر والے وائی ٹی پہ ہیں، نہ ہمارے بچے وائی ٹی پہ ہیں، نہ ہمارے کوئی وائی ٹی پہ ہیں۔ ہم آپس میں اگر لڑتے بھی ہیں تو میں بھی ہوتا ہے، تو ہمیں آپس میں نبھانا چاہیے، آپس میں نپٹانا چاہیے، اس طرح نہیں جس طرح ایک تمہارے پترکار نے مجھے کتے کی، جو میرے کو بولا نا کہ کتوں کی طرح بھونکتی ہے، اس کو کتا نہیں بنایا نا، تو میں میرے باپ کی اولاد نہیں، اس کو کتا نہیں بنایا، تو اس کو 4 پیروں پہ نہیں چلایا، میرا نام سریتا نہیں، آپ دیکھیے گا۔
بچوں کے لیے وہ بچوں کو نہیں آنے دے رہا ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، یہ سارا جو شریے جاتا ہے آپ کے یہاں کے 3-4 لوگوں کو جاتا ہے، اور ان کو اگر پچھتاوا نہ ہو اپنے کرنے پہ تو اس بات کی گارنٹی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، نہیں تو بچے کب کا ان کو کر دیتے، لیکن وہی ہے نا، ایک بندے کو نمبر 1 کی دوڑ پہ جانے کے لیے اپنے ساتھ میں 4-5 بندوں کو اور لینا پڑا، اور انہوں نے اتنا کیس خراب کر دیا کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ انہوں نے حیدر بھائی کا کتنا نقصان کر دیا۔ کل حیدر بھائی کی لائیو آپ نے دیکھی، آپ کو پتا ہے انہوں نے وہ لائیو کیوں کی؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں، تو وہ لائیو انہوں نے اپنے من سے نہیں کی، ان پہ پریشر ڈالا گیا، کہاں سے ڈالا گیا، لیکن پھر بھی جیسے چاہیے تھی وہ لائیو ویسے نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم بچوں کی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں اور نہیں اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھساوائز اور گھساوائز 2۔ غلام حیدر کیس کے حوالے سے میں آپ لوگوں سے بات کافی دن ہو گئی نہیں کی، لیکن میں نے کہا کہ آج میں آپ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو خدشات تھے وہ پورے ہو گئے۔ یعنی کہ ایک ہم نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بات کی تھی، میں نے کافی 3-4 مہینے پہلے، شاید اس سے زیادہ پہلے میں نے بات کی تھی، اور وہ بات آج پوری ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جان بوجھ کے ایک فساد، ایک گندگی چلائی گئی جس میں پاکستان کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے رب کو، ہمارے خانہ کعبہ کو، ہمارے نبی کو ہندوستانیوں نے ٹارگٹ کیا، اور باقاعدہ طور پہ یہ ایک فساد برپا کیا کہ تاکہ اس کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھا کے اور پاکستان سے ایسے لوگ کچھ ڈھونڈے جائیں یا کچھ لوگوں کو اکسایا جائے، کوئی نہ کوئی تو اکساوے میں آئے گا نا، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ بس کوئی بندہ مل جائے جو ہمارے ملک کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، چیف منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے جھنڈے کو، ہمارے ملک کو ٹارگٹ کرے، تاکہ ہم ایک بہانہ بنا دیں کہ دیکھو ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کیس خراب ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ اب بچے نہیں آئیں گے، اب غلام حیدر کو ویزا نہیں ملے گا۔ ایسی ایک وائس ابھی ہمارے پاس آئی ہے ایک صاحبہ کی، کہ جنہوں نے اس کیس کے اندر جتنا زیادہ فساد برپا کیا ہے کہ ان کے فساد کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں کہ جاہلانہ حرکتوں کی مالکن ایک عورت جو ہے اس نے اتنے گندے طریقے سے دھمکیاں دی ہیں، آپ جس طرح سے وہ بات کی گئی ہے نا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ میں نے تو بات کی تھی، میں نے تو رپورٹ دی تھی، کیونکہ یہی بہانے ہوں گے، اور پھر کہا جائے گا کہ دیکھو میری ہر بات کو الٹ لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستانی یوٹیوبرز انکلوڈنگ مائی سیلف، شاہد بھائی، وقاص عباس بھائی، ہم تینوں کو اتنا گندا ٹارگٹ کیا گیا، مسلسل ہم لوگوں کو ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف کیمپین چلائے گئے، ہمارے اپنے لوگوں کو استعمال کر کے۔ اپنے لوگوں سے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، سارے شکوے شکایت دور، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس چیز سے ہم وارن کر رہے تھے۔ آگے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ان خاتون کے جو عزائم تھے، اور اس گروپ کے پورے عزائم تھے جو 2 سال سے ہمارے مذہب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو گالی دے رہے ہیں، اس وقت کیس نہیں خراب ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ صبر کریں۔ صبر کرنے کے چکر میں ہمارے ملک کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے رب کو، ہمارے نبی کو، ہمارے رب کے گھر کو جو ہے ٹارگٹ بنایا گیا، ہم پاکستانیوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، کتا، کمینہ، ماں بہن کی گالیاں ہم لوگوں کو دی گئی، لیکن ہم لوگوں نے برداشت کیا۔ اب ایک پاکستانی چینل کے اوپر کچھ لوگ جا کے اگر ان کو اب آئینہ دکھا رہے ہیں یا ان کو جواب دے رہے ہیں، تو اس چیز کو ٹارگٹ بنا کے جو ہے وہ لگایا ہے کہ دیکھو اب بہت گندی رپورٹ آنے والی ہے کہ حیدر کو ویزا نہیں ملے گا۔ 10 دسمبر کو حیدر کو ویزا ملنے والا تھا۔ واہ، جھوٹ کی انتہا جو ہے نا، آپ کو جھوٹ اگر کہیں سے سیکھنا ہے تو آپ کو انڈیا جانا پڑے گا، اور وہاں جا کے آپ کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ لینی پڑے گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اپنا کیا جو ہے وہ دوسرے کے اوپر تھوپنے میں ماہر جو ہے وہ یہ خواتین اور یہ جو ان کے جو زنانہ مرد ہیں، ان لوگوں کے جو ہے وہ حرکتیں آپ لوگ دیکھ لیجئے۔
اب اس میں اگر کوئی خاتون آ کے جو وہ کنڈیم کرتی ہیں کہ تم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا، تو ان کو دیش دروئی اور ان کو فون پہ دھمکیاں، ان کے گھروں پہ پولیس وغیرہ چھاپے مارتی ہے، تو اس کے صاف ظاہر ہے کہ آپ کا پورا ایک پلان تھا. جو بچے آپ نے قبضہ کر کے رکھنے، سیما آپ کو قبضہ کر کے رکھنی ہے، غلام حیدر کو ویزا نہیں ملنا، اور اگر حیدر کو ویزا مل بھی جائے تب بھی حیدر کو اریسٹ کر کے اور اس کے خلاف الٹا کارروائی کر کے اس کو جیل میں سڑانا، یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پلاننگ تھی، اور آپ لوگ اس کے اندر کامیاب ہو گئے ہو. اگر حیدر کو ویزا نہیں ملتا ہے، تو جیسے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کچھ لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ ملک صاحب ناراض ہیں، ان یوٹیوبر سے ناراض ہیں، یہ کیس پاکستانی یوٹیوبرز نے خراب کیا ہے، تو بھائی ایک بار پھر تالیاں دی جاتی ہیں آپ کو. آپ کے 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، اور 21ویں توپ پہ آپ کو بٹھا کے جو ہے اڑا دینا چاہیے، اور دور جا کے ناروے میں جا کے گریں جہاں پر مسٹر مرچنٹ بیٹھے ہوئے آپ کا استقبال کرنے کے لیے. تو بھائی یہ ایک فساد ہے، اور ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگانا جیسے ہمیشہ ہندوستان کی ایک ریت روایت ہے کہ کرتے خود ہیں اور نام لگا دیتے پاکستان پہ. دھماکے اپنے ملک میں خود کراتے ہیں، 26/11 خود کراتے ہیں، اڑی اٹیک، پلوامہ اٹیک خود کراتے ہیں، اور نام لگا دیتے پاکستان کے اوپر. ابھی کشمیر میں پھر انہوں نے اٹیک کروایا، نام لگا دیا پاکستان کے اوپر. کبھی بھی اپنی غلطی تو جو ہے نا اس کو پتا ہے کہ غلطی ہماری ہے، لیکن پاکستان کو بدنام کر کے جو پیسہ کماتا ہے نا، تو وہ چیز اس پیسے کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے نا. تو ان لوگوں کو وہی چیز یہاں پر بھی اپنے سیاست، بچوں کے نام پہ، 4 معصوم بچوں کے نام پہ سیاست کیسے کی جاتی ہے، کسی مظلوم کی مظلومیت کا ناجائز فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے. اگر کسی کو سیکھنا ہے تو ہندوستان سے جا کے سیکھے، کیونکہ دوغلی قوم جو ہے نا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کو ناراضگی ہوتی نا مجھ سے ہو جائے، آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ ہم برداشت کر کے تھک گئے. ہمارے ملک کو گالی دی گئی، ہمارے مذہب کو گالی دی گئی، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی، ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی کی گئی، ہمارے جو اللہ ہے اس کی شان میں گستاخی کی گئی، اور اس کے گھر کی شان میں گستاخی کی گئی. ہم نے برداشت کیا. لیکن اگر اب ان کو کوئی جواب، اول تو میں پاکستانی سے بھی مسلمانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے مذہب کو ٹارگٹ کرنے کی. ان لوگوں کا پلان ہی یہ تھا، آپ لوگوں نے کامیاب بنوا دیا. لیکن آپ لوگوں نے کامیاب نہیں بنوایا، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ لوگ ان کے اصل چہرے، اصلی پلاننگ جو بالکل اینڈ میں جا کے ہونی تھی نا، جو کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیس تو آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے، اب کیا کریں. اب وہ پلاننگ آپ لوگوں کی بہادری کی وجہ سے، یا آپ لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے، آپ لوگوں کے جو ہے وہ جنگجو ہونے کی وجہ سے، وہ پلاننگ اب لا کے رکھ دی ہے. اور نام آپ لوگوں کا، واصف کا، جاوید کا، مرچنٹ کا، یہ نام استعمال کر کے، ہم لوگوں کا نام استعمال کر کے کہہ رہے ہیں اوہو ان لوگوں کی وجہ سے کیس خراب ہو گیا، شاہد حسین کو تو میں کتا بناؤں گی، اور وقاص عباس کو اور شہریار کو کتا بناؤں گی، 4 پیروں پہ کھڑا کر کے اس کو. تو میں بھی اپنی باپ تو ہے ہی نہیں، اپنی باپ کی اولاد، پہلے تو یہ پتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، یہ دھوس دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں، جس طریقے کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں نا، ایک مظلوم آدمی کا کیس خراب کیا ہے تم نے خاص طور پہ، کیونکہ تم وہ فسادی عورتوں کی جس نے پورے پاکستان کو لڑوایا آپس میں، جس نے پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو اچھے تعلقات بن رہے تھے تم نے وہ کیا. تمہاری وہ جو موٹی کدو آنٹی ہے وہ، اور وہ جو ایک جگہ آ کے بولتی ہے، تم لوگوں نے، اور تمہارے جو چینلز ہیں، اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو سیم ڈے پہ جا کے، مقصد یہ کہ آج کی تاریخ سے اور پچھلے سال کی یعنی کہ 2023 کے جو سال تھا وہاں سے لے کے اب تک کی ہماری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لے، اور ان لوگوں کی ویڈیوز، ان کے لائیو سیشن اٹھا کے دیکھ لے، کس نے مسلمانوں کے، کس نے ہندوؤں کے جو خداؤں کو گالیاں دی ہیں، وہ سب کو پتہ چل جائے گا. کیس خراب کرنے والی قوم تم لوگ ہو، ہم لوگ نہیں ہیں. کیس تم لوگوں نے خراب کیا ہے، ہم لوگوں نے پھر بھی تم لوگوں کو عزت دی، تم لوگوں کو بہنیں بولا، ماں بولا، بیٹی بولا، ہر طریقے سے تم لوگوں کو سپورٹ کیا، بھائی بھی بولا، تم لوگوں کو اپنے چینلز پرووائڈ کیے، کیونکہ تم لوگوں کو تمہارے چینل پہ کوئی لینا پسند تک نہیں کرتا تھا. تمہیں ہم لوگوں نے فیس دیا، یہاں سے تم لوگوں نے اپنی شکلیں چمکائی، یہاں پر آ کے تم لوگوں نے جو ہے وہ الٹا پھر بعد میں ہم ہی لوگوں کے خلاف تم لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، اور نام لگا دیا یہ دیکھو جی پاکستانیوں کی وجہ سے یہ کیس بگڑ گیا، حیدر کو اس کے بچے نہیں ملیں گے، حیدر کو جو ہے وہ اب ویزا نہیں ملے گا. اور 10 تاریخ کو، واو، 10 تاریخ کو ویزا ملنے والا تھا، مطلب ابھی ہی 10 تاریخ کو ویزا ملنے والا تھا. یہ آپ پلاننگ دیکھ لیجئے، اور دوغلے پنے کی انتہا دیکھ لیجئے، کس طریقے سے دوغلا پنا کیا جا رہا ہے. اب میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، یہ صرف تمہاری وجہ سے، تمہارے جیسے جتنے لوگ ہیں، 4-5 لوگوں کے جو ہے نا گنتی، وہ کوئی گنتی نہیں ہوتی، لیکن جتنے
جو اتنے پینلز پہ بیٹھ کے ہمارے پینلز پہ اور اپنے پینلز پہ بیٹھ کے ہمارے مذہب کو ہمارے ملک کو گالیاں دی ہیں تم لوگوں نے. ہندوستان کی قوم سے میرا دل اٹھ گیا ہے. میں آج سب کو بلاک کر رہا ہوں, مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی. میں سب کو بلاک کر رہا ہوں, چاہے کوئی اچھا بھی ہے اس کو بھی بلاک کر رہا ہوں, کوئی برا بھی ہے اس کو بھی بلاک کر رہا ہوں, کیونکہ کسی بھی وقت تم لوگوں کی وجہ سے وہ باقی لوگ بھی بھگتیں گے. سب کو میں بلاک کر رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے جس طریقے سے ہم لوگوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا, ہم لوگوں کو یوز کیا ہے, اور اس کے بعد ہمارے ہی خلاف تم لوگوں نے پروپیگنڈا کریٹ کیا ہے. میں تمام پاکستانی غیرت مند بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, سب کو اپنے چینلز پرووائڈ کرنا بند کر دیں. ان سب کو جو ہے ان کے جو نمبرز ہیں وہ بھی بلاک کریں, اور ان کو کوئی دیدی ویدی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب لوگوں نے اپنی شکل دکھا دی, اور کچھ لوگ بعد میں دکھا دیں گے, یہ سب کے سامنے. ٹھیک ہے بھائی, میرے دل سے انڈیا, میں بڑا خواہش تھی میری کہ ہمارے ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں, لیکن ایسے ہیں انڈینز بھائی. آئی ایم سوری اور آئی ایم ہیپی بھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہندوستان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو بیٹھے ہوئے نا ان لوگوں نے نہ کبھی جو ہے وہ پہلے ان لوگوں نے کبھی اچھے تعلقات رہنے دیے. انہوں نے جو سمجھوتا ایکسپریس پہ بم ان لوگوں نے پھڑوایا, دھماکے ان لوگوں نے کروائے. پاکستان کے اندر بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں دنگے فساد یہ لوگ کر رہے ہیں. اپنے ملک کے اندر دنگے فساد یہ لوگ کر رہے ہیں. دنیا بھر کے اندر دنگے فساد یہ لوگ کر رہے ہیں, اور نام لگا دیتے پاکستان کا. تو بھائی آئی ایم ایکسٹریملی سوری ٹو سے آل آف یو انڈینس کہ میں ساری بہنوں کے سارے بھائیوں کے نمبر بلاک کر رہا ہوں. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے بھائی. میں ہارا, میں جو ہے وہ اب باز آیا کسی بھی انڈیا کے کسی بھی لوگوں کو اپنے نمبرز دینے کے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اپنی اوقات دکھا دی ہے, یہی آپ کی اوقات ہے, اور آپ کی وجہ سے یہ باقی کے جو 2-4 لوگ ہیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ صحیح کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر سے بھی اعتماد میرا اڑ گیا ہے. اور اس کی وجہ سریتا کا تحت آستھا ماں, اور وہ کیا نام ہے, آستھا سوری رانی, اور کیا نام ہے, پتھر کا جو بنی ہوئی گھوم رہی ہوتی ہے وہ, اور رانی نگر پتہ نہیں ہے, انل کمار, یہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے ہیں. ان سب کی وجہ سے جب باقی لوگ بھی بھگت رہے ہیں. میں اب کسی انڈین کو اپنا چینل پرووائڈ نہیں کروں گا. سب جو اچھے ہیں ان کو بھی نہیں دے رہا بھائی. میں سب سے لنک کٹ کر رہا ہوں, کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. تمام پاکستانی سے کہہ رہا ہوں غیرت پکڑیں, تمام مسلمان سے کہہ رہا ہوں غیرت پکڑیں, اور ان لوگوں کو کنڈیم کریں. انہوں نے حیدر کو ویزا دینا ہی نہیں تھا, انہوں نے حیدر کو اس کے بچے دینے ہی نہیں تھے. انہوں نے الزام لگا دیا ہم لوگوں کے اوپر. اب بھاڑ میں جاؤ, اپنے چینلز پہ جاؤ, وہاں جا کے بھونکتے رہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا, ہمیں پتا ہے کہ تم لوگ کیا گیم کر رہے تھے, اور تم لوگوں نے آج خود اپنے منہ سے اگل دیا. امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو غیرت مند مسلمان ہیں وہ اس پہ تھمز اپ ضرور کریں گے, اور اس پہ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں گے. باقی میری ویڈیو کے تو کلپ کاٹ کے تم لوگوں نے دینے ہی ہے. ٹھیک ہے, بھیج دو, جائے اپنے پپا کو اور اما کو جہاں بھی بھیجنا ہے بھیج دو. ہمارے پاکستانیوں کے کلپ جن کی گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, سیما کا کوئی کلپ نہیں جاتا. واہ 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 واہ, اپنے کلپ نہیں جاتے جو پاکستان کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں یہ لوگ, وہ کلپ نہیں جاتے. واہ صحیح, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا چونا مار رہے ہیں. حد ہوتی ہے ڈھٹائی کی اور بےغیرتی کی. بھائی سلوٹ ہے ایسے لوگوں کو, وہ بھی پچھواڑے سے.